بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آج ایک نئے انداز میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. میرا نام وسیم احمد ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دادا جی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. آج کیلنڈر پر 21 ستمبر سال 2020 اور آج پیر کا دن ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام. دادا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, اس کی بڑی عنایات ہیں, نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بے شک, اور اس انداز میں ہوتے ہیں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹرینڈز پہ جانا چاہیے. لیٹسٹ ٹرینڈ ابلاغ کے لیٹسٹ ٹرینڈ پہ جانا چاہیے. ہم نے کا تجربہ کرتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا فیڈ بیک کیا ہے, اور جو ہے وہ فیڈ بیک کے لیے ہم نے لائیو فیڈ بیک بھی لیا کریں گے جب ہم لائیو ہوں گے, لیکن فی الحال ہم ریکارڈڈ فیڈ بیک ہی لیں گے. جی ٹھیک ہے. اے پی سی سے باہر نہیں جانے دوں گا. نہیں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. جی تھوڑا سا میں انٹرنیشنل سینیریو میں جانا چاہ رہا ہوں. آئے ہائے ہائے, سادے دروازہ کھول کے ملک کا باہر نکل جاتے ہیں. او آئی سی جو ہے اس کے اوپر ہم بڑے شکوے سے, اور تھوکاں علی سرکار جو ہے اپنی تھوک پھینکنے والا جو ہمارا فارن منسٹر ہے, اس نے بھی بڑی باتیں کی تھیں او آئی سی کے اوپر. او آئی سی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کے اوپر بھارت کو دباؤ ڈالے کہ وہ بھارت اس سے باز آ جائے. اچھا جی, ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تازہ ترین خبر ہے, یہ ہم پاڑ دیں. خط تو ویسے ماضی میں بہت لکھے گئے, ظلم بڑھتا ہی چلا گیا. میرا مطلب ہے کہ ہمیں شکوہ تھا نا کہ انہوں نے کوئی آواز نہیں نکالی, تو انہوں نے کہا یہ نہ کہ پورا کر دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم کاروائی پوری کر رہے ہیں. یہی آپ کو شکوہ تھا, ایلو پھڑو پھر. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. لیں جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے اور آ جائیں آپ. ایک پہلے بتائیں, کرونا کو چوکس ہو گیا ایک دم سے, یہ توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے. نہیں, کرونا کا دوبارہ تو آنا ہی تھا نا. دادا جی میری بات ہوئی کرونا سے, کہہ رہا ہے میں شرمندہ پھر رہا ہوں اس ملک میں آ کے. 15 دن دیکھیں, 15 دن کے بعد کرونا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور محرم کے اندر ہر ایک کو پتا تھا کہ 9ویں 10ویں محرم کو جو کڑماس گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. ہاں جی, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں, تو اس سے کرونا نے دوبارہ ایک انگڑائی لینی ہے. لیکن اس انگڑائی کے اثرات اس سے کو 15 دن بعد میں نظر آتے ہیں, تو وہ والے اثرات آ رہے ہیں. لیکن میری توقعات سے بہت کم ہیں جتنا کہ ڈرایا گیا ہوا تھا, یہ رکایا گیا ہوا تھا. لوگ بہت محتاط رہے ہیں اس دفعہ, تو اس لیے شاید وہ والے ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, وہ نہیں آیا. ہاں چلے اچھی بات ہے, خدا کا شکر ہے کہ نہیں آ پایا. اللہ کرے نہ آئے یار, تو لے آ گئی چھٹا. نہیں ہرگز نہیں دادا جی, اکانومی کا حال بہت برا ہو جاتا ہے. اکانومی کا بہت برا حال ہو گیا ہے اور جو ہے فردر برا حال ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں, یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہے کہ دیکھیں دوست ناراض ہو گئے. چائنا نے بھی کیا کہ جی اوقات میں سیدھی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو سعودی عرب نے تو باقاعدہ کیا کہ نکلو یہاں سے. تو بیرونی امریکہ پہلے یہ ہے کہ دینا بھی کچھ نہیں تو کام بھی پورا کرانا, منگار پہ لگایا ہوا ہے ہمیں افغانستان. جی نوکری ہو رہی ہے. کتنے ہو گئے جی, تینوں فریقین جو تھے ہمارے وہ ادھر ادھر ہو گئے, اور اپنا ترکی چلا گیا ہے اس کے اوپر کہ نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے. اچھا, پھر ترکی کی جتنی کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی تھی, مثلا یہ کوڑا اٹھانے والی لاہور کی جو کمپنی البراق اوس پاک, اس کو ہم نے ٹھیکہ ہی نہیں دیا دوبارہ. جی ناراض پھر رہے ہیں, اور ان سے بسیں چھین کے ہم نے ڈمپ کر دیا. ٹھیک ہے, تو آنوں نہیں چلان دینیاں, اے پہیاں نے بند کر دیا, یا کسی اور پارٹی کو ٹمکا دیا, تو وہ راضی ہوں گے اندر سے؟ ہرگز نہیں راضی ہوں گے. تو لہٰذا دوست جتنے بھی نام نہاد قسم کے ہیں ہمارے, وہ بیرونی دوست بھی ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے دادا جی, کیا خرچہ پالیسی ہے ساروں کو. تو اس کے بعد کیا ہونے لگا ہے, اس کے بعد جو اہم بات ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر, اور چونکہ یہ اکانومی کا پروگرام ہے, اکنامک فرنٹ کے اوپر اس کے بعد کی خبر ہمیں بتائی گئی کہ جناب نومبر میں 2 طرفہ ادائیگیاں, یہ PL480 تے فلانی تے ٹمکانی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں نا, مطلب کہ براہ راست جو امریکہ سے ہم نے قرض لیا یا اس نے ہمیں قرض دیا, جی, یا یورپین یونین سے, فرانس سے, جرمنی سے, برطانیہ سے جو لیا اور اس کو واپس کرنا ہے, اور جس کی واپسی 30 سال بعد نہیں ہوتی جس قرض کی. جی جی آہو,
وہ جو دینا ہے تو اس قرض کے لیے نومبر میں دوبارہ ادائیگی کا آغاز ہونے لگا اور فروری میں تک سسپینڈ ہے نا, فروری 2021 تک IMF کا پروگرام سسپینڈ ہے, تو وہ بھی بحال ہونا ہے. وہ بحال ہونا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ایک منی بجٹ لانا پڑے گا. جی اگلے 4-5 مہینے کیا واردات بتا میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ہم سپٹمبر میں بیٹھے ہیں جی. اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, 5 مہینے. اس 5 مہینے میں ایک منی بجٹ آئے گا کیونکہ 30% پاور کی ریٹس میں اضافہ ہے IMF کی کنڈیشنلٹیز کے تحت, اور کوئی 20-22% شاید سنا گیس بھی ہے, اور کچھ ٹیکس کی ریشو بھی بڑھانے کی بات ہے. تو اس کے لیے پھر منی بجٹ لانا پڑے گا نا. جب وہ آئیں گی تو عوام کی چیخیں نکلے گی, اور جب چیخیں نکلیں گی تو دیٹ ول بی دا بیسٹ ٹائم کہ میاں آکھے گا کہ میں دیوتا ہوتا ہوں, میں آپ کا نجات دہندہ بن کے آیا ہوں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اے پوری واردات. اچھا یہ آپ APC کور کر گئے ہیں بات اس میں ہو رہی APC کی سی کہ اس کے بعد پھر مارچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے, تو جو سینٹ کی اس کے پاس اکثریت آ گئی, تو جب اس کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ گردن کے اوپر گوڈا رکھ کے سب کچھ کروا لیتے ہیں, فون کر کے سب کچھ کروا لیتے ہیں جی جی گمنام نمبروں سے. تو اگر ان کے پاس اکثریت ہوگی تو یہ تو ہمیں اڑا کے ماریں گے. ہاں جی, رجسٹری انتقال ان کے نام پہ ہو جائے گا جو پہلے سے ہے. ٹھیک ہے نا دادا جی, ایسا تو نہیں ہوگا کہ APC جو ہے, یہ دیکھو کہ دن دہاڑے وہ اسمبلی میں بل پاس کرا گئے. ہاں نہیں, وہ اسمبلی میں اقلیت ہونے کے باوجود گنتی میں دھاندلی کر لیتے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو جب ان کے پاس اکثریت ہوگی تو پھر وہ کیا کریں گے, اگرچہ ڈیفینیٹ اکثریت ان کے پاس نہیں آنے لگی سینٹ میں پھر بھی, لیکن جب ہوگی تو کیا کریں گے. صحیح بات ہو گیا نا. اور ادھر تو ماشاءاللہ اپنی پلاننگ ہی کوئی نہیں کی, دوسری سائڈ پہ تو پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا تو اپنا بندہ حکومت میں ہوتے ہوئے سینٹ کا الیکشن ہار گیا تھا اور یہ پراپرلی اس کو مینیج ہی نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہو گیا نا جی, صحیح ہے. لیکن جی 36% جو ریٹرن فائلر ہیں انہوں نے زیرو ٹیکس دیا ہے. یہ 2018 کا ڈیٹا آپ کے پاس, 2018-19 36%. ہاں ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد تو پھر بیڑے اور غرق ہو گئے نا. پرائم منسٹر نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ پرائم منسٹر کا ٹیکس کیا ہے؟ وہ تازہ ترین جو ہے وہ کوئی 2.25 لاکھ روپئے. دادا جی آپ کا میرا ٹیکس اس سے زیادہ ہے. کیا آپ کا اور میرا ٹیکس؟ تو غریب آدمی بیوی کے گھر میں رہتا ہے, آپ کو پتہ نہیں. بنی گالا جو ہے وہ جو خاتون اول ہیں ان کے نام پہ. اچھا, آپ کو اس خبر کا پتہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا. وہ خاتون کے نام پہ. اتنے غریب ہیں, اتنے غریب ہیں. بیگم کے گھر میں رہتا ہے. میں آپ بیگم کے گھر چلے رہتا ہوں. نہیں, آپ یہ نہ کہیے گا کہ میرے سوشل میڈیا کا جو سیل ہے اس سے تنخواہیں جو ملتی ہیں اس سے میرا ٹیکس بہت اوپر چلا گیا. کیڑا؟ مریم نواز شریف کا. اچھا, وہ تو تم ہی ملازم ہے گئے تھے, میں بھی ملازم ہے گا ماننا تھا. الزام تو سامنے کرام ناظرین کرام ہم پہ یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے دادا جی, لیکن ایک بات ہے, اگر 36% نے ریٹرن میں کوئی ٹیکس ادا زیرو کیا ہے تو ٹیکس ادا کہاں سے ہوگا؟ 200 ماہرین معیشت ہمارے پاس تھے, ہمارا لاہے عمل کیا ہے, ہم نے ٹیکس کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ ماہرین معیشت نہیں تھے, وہ ماہرین منشیت تھے. سوری, وہ روحانیت اگر ہو سکتا ہے تو منشیت بھی تو ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے روحانیت کی بجائے اگر روحانیت ہو سکتا ہے تو منشیات سے منشیت بھی ہو سکتا ہے. پھر اور اگر آپ فرنگی حاشیہ دیکھیں تو اس میں نکلے گا کچھ نہ کچھ. سائیں قائم علی شاہ لکھ کے گئے. اچھا, خلیق کیانی نے ایک سڑی سٹی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ جو ہے وہ بھی مکر گئے ہیں جو پانی سے بجلی بنانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی ٹیرف ریڈکشن نہیں کرنی. آپ کو پتا ہے کہ جو تیل سے بجلی بنانے والے ہیں وہ تو پہلے سیدھے ہیں, یا گیس سے بجلی بنانے والے, وہ کہتے ہیں کون جنہیں ساڈے والوں MOU سائن کر دیتا. جی جی, ہم نے تو سائن ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. وہ تو حکومت میں بھی دادا جی بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے اور کام ڈال دیے. میں نے تمہیں اپنے پہلے پروگرام میں بتا دیا تھا. اچھا, اب وہ بھی نہیں جان رہے, وہ بھی پہچاننے سے انکاری ہیں. تو جو گھنگرو توڑے تھے کہ بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے, اب وہ گھنگرو واپس ہم اٹھا کے لگائیں گے نا, ساتھ میں LP سے جوڑ. نہیں, وہ نہیں دادا جی جڑتے کیونکہ پھر جھنکار نہیں نکلتی ہے. ایسا ہی قائم علی شاہ نہیں, یہ مجھے کسی اور پارٹی نے بتایا تو اس کا میں نام نہیں لے سکتا. اچھا اچھا اچھا, بہت اچھا, آپ جانے دیجیے بات کو. چلیں.
हाय हाय। अच्छा जी, एपीसी हुई, आगे चलें स्टॉक मार्केट। अच्छा वैसे यार इस हुकूमत के अंदर ना एक बात बड़ी कमाल की है, क्या कि हुकूमत ने दावा किया कि जनाब गंदम की शार्टेज हो गई है। पहले कहने लगे गंदम की शार्टेज है ही नहीं, गंदम की शार्टेज है ही नहीं। अच्छा फिर कहने लगे शार्टेज हो गई है, ठीक हो गया। कितनी मंगवाए जी? 55 लाख के जनाब, नहीं 55 लाख के नहीं, 5,50,000 के इजाजतनामे जारी कर दिए, ठीक है। बीच वजारत वो जो है ज़राअत, वफाकी वजारत ज़राअत कूद पई जी, और उसने कहा कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो किसान की अगली फसल का बेड़ा गर्क निकल हो जाएगा। खैर वो जो थोड़ी बहुत पहुंची तो उस पर इन्होंने बड़े नारे मारे कि जनाब इससे 7 रुपए किलो आटे की कीमत में कम हो जाएगी, कहीं नहीं हुई, वो 2 रुपए बाद गई। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हजरत प्याज जो थे वो जरा ऊपर वाली फ्लाइट पे बैठ गए हैं, और प्याज साहब ऊपर जाना शुरू हुए। उसके बाद हुकूमत ने प्याज की दरामद, हर पास से ही लानत पई हुई है कोई फसल भी पूरी टारगेट तो नहीं आ रही। हजरत प्याज साहब जो थे वो ऊपर जाना शुरू हुए तो इन्होंने इंपोर्ट की इजाजत दे दी। उसके आने से भी कीमतों में कमी नहीं वाक़या हो रही, ठीक है ना। और अभी आप अंदाजा करें कि हम जो कि शुगर के नेट एक्सपोर्टर थे, गंदम के नेट एक्सपोर्टर थे, हैं, वो अब हम गंदम के नेट इंपोर्टर हो गए, और सबसे ज्यादा गंदम की इंपोर्ट करने के लिए हम मार्केट में मौजूद हैं, हम यानी कि पाकिस्तान मौजूद है जी। उसके बाद हम शुगर के नेट इंपोर्टर हो गए हैं, और इस वक्त आलमी मंडी में हम मौजूद हैं शुगर इंपोर्ट करने के लिए। कपास की तो सुन लें, कपास का तो बेड़ा ही गर्क हो गया दादाजी। 40% जिन्नर के पास रुई कम पहुंची है। मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि 20% फसल उड़ गए हो। जी जी, बकायदा फ्लाई कर गई। उड़ गए हो से मुझे याद आया दादाजी यार राफेल तो गिर गए हो, एक राफेल गिर गए हो, ठीक है, ठीक है, और साथ में पायलट भी गए हो चलाना नहीं आता तो पंगा क्यों लेंदे एक राफेल भी गिर गए हो, ठीक है। अब $80 मिलियन का है राफेल, तो तकरीबन ये बना कितना बना? $80 मिलियन, $8 करोड़ बना ना। $8 करोड़ जी, पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप बात करें, आम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है, पीटीआई वाले कैलकुलेटर से नहीं दादाजी। $8 करोड़ ही बनता है। $8 करोड़ तो $1 करोड़ का तकरीबन 1.5 अरब रुपया लगाओ जी, तो 12 अरब रुपए कम अज कम पाकिस्तानी जी जी, वो पड़े हुए हैं, बल्कि 13 अरब रुपया और प्याज राफेल तो हो गए। अच्छा, उसमें मोदी ने भी घुंघरू तोड़े थे, हैं कि जिस तरह तमाम मसाइल मोदी ने उसके ऊपर लीमू तोड़े थे क्यों निहारी खा रहा था, हैं, वो पता नहीं क्या है उसका तो बस नहीं चलता था। श्री राफेल जी है, श्री राफेल जी कह के देवता श्री राफेल जी, और कोई फायदा नहीं हुआ, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं यार, मेरा मतलब है कि आपको पता है कल एक इम्पॉर्टेंट खबर आई, मैं इस पे वीलॉग बनाना था लेकिन मैंने कहा चलो दूसरे मौजूद आते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि अमेरिका जो है वो नाराज हो गया इंडिया से। अच्छा जी, क्यों भला? क्यों? बताइए। अमेरिका इस बात पे नाराज हुआ है कि हमने आपके लिए जो F-35 है उसकी खसूसियात का हामल F-22 तैयार, रैप्टर उसको कहते हैं, स्टेल्थ भी है जो है, वो तैयार करके देने के लिए अपनी फैक्ट्री बना ली थी, और ये भी कह दिया था कि आपको हम लाइसेंस दे देंगे, आप अपने मुल्क में बना लीजिएगा, ठीक है, बाकी बनाते रहिएगा। 116 तैयारे खरीदने थे, लेकिन अमेरिका की तमाम तर ऑफर के बावजूद भारत ने जाके रूस के साथ $2.4 अरब का, 4-3 है या 3-4 है, लेकिन है $2.25 अरब समझ लें, जी जी, मुआहदा कर लिया, और उससे वही जो है वो पुराने जो हैं MiG-29 और Sukhoi 30 जो हैं वो खरीदे हैं, और जिसके नतीजे के अंदर वो जो अमेरिका है बहादुर है, उसने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। ये जो उसने दौड़ के पांव पकड़े हैं ना अपना चीनियों के जी, उसके पस मंजर में ये खबर भी कार फरमा थी। अच्छा, ठीक है ना, वो मैंने खबर कल देखी है, ठीक है, वो अमेरिका के उस पे आई हुई थी, और उन्होंने कहा कि जनाब नहीं ये ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है जी,
یہ تو ہوگا. اگر خبریں ختم ہو گئی تو میں فیڈ بیک کی طرف چلا جاؤں. چلو بالکل, بسم اللہ. فیڈ بیک شامل کر رہا ہوں. ناظرین کرام, آپ کا فیڈ بیک. پہلا میسج میرے پاس محسن کا ہے لاہور سے. کہتے ہیں میں نے BCom کیا ہے اور امبرائڈری ڈیزائننگ کی جاب میں کرتا ہوں. میری شادی ہو گئی ہے, اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. فیملی بزنس پینٹ ہارڈ ویئر اسٹور کا ہے. کون سی لائن پکڑوں, کہاں جاؤں؟ دیکھیے, اگر آپ امبرائڈری کا کام کرتے ہیں تو آپ امبرائڈری کی مشین لگائیں. اللہ خیر صلاح. اب مجھے نہیں پتا آپ پہلے مشین لگا چکے ہوئے ہیں کہ نہیں. آرڈرز بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس میں آرڈر آپ کے پاس ہونے چاہیے. مارکیٹنگ آپ کریں گے, لیکن ظاہر ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, روٹی تو ملتی ہے نا اس میں سے. جی ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ اس پہ دیکھیں جو کام آپ کر رہے ہیں. اگر پیٹ کا بزنس ہے, پتہ نہیں پیٹ مینوفیکچرنگ ہے یا دکان ہے دادا جی, ہم یہی ازیوم کریں گے کہ دکان ہے, اور اگر دکان ہے تو اس دکان میں بھی ایکسپینشن میں جایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا کہ آپ کنسٹرکشن سیکٹر میں جتنے مرضی پیسے لگائیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہاں جی, یہ رعایت بھی واپس ہونے لگی ہے, منی بجٹ میں واپس ہو جائے گی. IMF کے پاس جانا پڑے 31 دسمبر تک. ہاں جی, رعایت دی ہے. لیکن دادا جی اس سے پہلے FATF کا اجلاس ہے. اس کے بعد FATF کا اجلاس تو اکتوبر میں ہے. 20 سپٹمبر تک ہم نے رپورٹ پیش کرنی تھی, تو وہ ہم نے قومی اسمبلی سے قانون سازی کروا کے پیش کر لی. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اب اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور اکتوبر کے میرے خیال پہلے ویک میں اس کا اجلاس ہے. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اقبال مرزا کہتے ہیں دادا جی, پہلے تبدیلی کی ہائپ پیدا کی جاتی ہے معاشرے میں, اور اس کے بعد حسن نثار جیسے لوگ خود ملک سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں. کیا یہ ہمیں سائیکولوجیکلی توڑا جاتا ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایسی باتیں نہیں کرتے, نظر لگ جاتی ہے. یہ بتائیے, یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ یہ ہے کہ میں اب بھی ریلیونٹ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک بندے نے ایک بات کہی, بڑے شد و مد کے ساتھ کہی, الفاظ چبا چبا کے کہی, دوسروں کو گالیاں بک بک کے کہیں, وہ شخص جھوٹا ثابت ہو گیا. جی, جو جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے وہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے کیسے, لیکن اب وہ اپنی ریلیونسی برقرار رکھنا چاہ رہا ہے. تو اپنی ریلیونسی برقرار رکھنے کے لیے ٹپوسیاں مار, نیا شگوفہ ٹپوسیاں مار رہا ہے کہ نہ وہ بڑا دل گرفتہ ہے, اور وہ بڑا بلٹوں کے ساتھ ہے, بڑا مایوس ہے جی, بڑا شرمندہ ہے اپنی بات کے اوپر, تاکہ میں ریلیونٹ رہوں. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے. رانا ندیمہ, آپ کے میسج کا بے حد شکریہ, لیکن اس موضوع پہ اتنی دفعہ بات ہو چکی کہ اب یقین کیجئے میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. LDA سٹی, وہ جو فیروز پور روڈ پہ ہے, جس کو نیب پڑ گئی تھی, معافی نہیں مل سکتی؟ معاف کر دیں, اس کا سوال نہ لکھا کریں, آپ کی بڑی مہربانی. علی کا میسج ہے, کہتے ہیں میں اپنا ذاتی زندگی کے حوالے سے دادا جی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا افغانی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے جو کہ افغان فیملی سے ہو اور راولپنڈی میں مقیم ہو؟ کیوں نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا آپ کا, اللہ برکت دے گا اس میں بہت زیادہ. اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے جی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ آنر بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن بسم اللہ کریں آپ. پھر میں علی کو کہوں مجھے بھی آپ جنت میں رہیں گے, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا. جن لوگوں نے یہ, ہمارے دوست احباب میں سے کچھ نے یہ کام کیا ہے, اور وہ مطلب کئیوں کا تو دونوں کا تجربہ تھا نا, کہ پہلے یہاں پہ شادی ہوئی اور وہ قائم نہیں رہ سکی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے دوسرا تجربہ پھر ادھر کیا, اور وہ کہتے ہیں ہم جنت میں آ گئے. اچھا جی, ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. ہر حوالے سے کوئی پتہ نہیں تو پیر بمب دے اتنے آ جائے جیسے کہ کیسا. صحیح بات ہے, پیر باموں تے آ جائے, لیکن میرے جتنے بھی احباب ہیں ان میں سے جو بھی ہیں اور جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہے وہ بہت خوش اور مطمئن ہے. دوسری شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پاکستان میں اور ایک افغانستان میں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دوسری شادی ٹھیک ہے, دوسری میں سنے یہ کیا آگے چلو. نیکسٹ میسج شعیب خان کا ہے, کہتے ہیں PSO کے متعلق آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, PSO کی سرکاری کمپنی ہے, اور PSO کے بہت سارے پیسے سرکار نے دینے ہیں جو اس نے نہیں دینے. جی, ٹھیک ہے نا. PSO کو بس جب پیاس سے اس کا سانس نکلنے لگتا ہے تو چند ڈراپر کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکا دیے جاتے ہیں, اور یوں گلشن کا کاروبار کئی 100 ارب روپیہ اس کا حکومت پاکستان نے دینا ہے. لیکن چونکہ وہ سرکار کے کنٹرول میں کمپنی ہے, سرکار نہیں دیتی, اپنا کام ٹپائی جا رہی, اور سرکار کو آپ کو پتا ہے آج کل پیسوں کی کتنی ضرورت ہے. جی, تو یہ سرکار تو نہیں دینے لگی. ٹھیک ہے, اگر تو وہ پیسے مل جائیں تو PSO تو 1600 کا شیئر ہے, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا جی, جب وہ پیسے ملنے ہی نہیں رہے تو لکیر رکھو,
وہ ڈراپر دے نال پانی کی پیاس نہیں بجھتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ ٹیکنیکلی اس کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ عرض ہے کہ 182 روپے پر اب اس کو سپورٹ ہے. کرنٹ اسٹرکچر کے مطابق 182 کی سپورٹ ہے. جب تک یہ 182 سے اوپر ہے یہ آن دا اپ سائڈ رہے گا, اور اگر 182 ٹوٹ گیا تو اس کا مومنٹم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, لیگ کرے گا یہ مومنٹم. یار آج پیر کے دن کیا ہوا ہے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ ڈاؤن ورڈ کیوں رہی؟ بالکل 330 پوائنٹ مارکیٹ میں سے نکل گئے. کیوں؟ اے پی سی ہے, اے پی سی لڑی, اے پی سی لڑی ہے یار. اے پی سی لڑی, ایجیٹیشن کا خطرہ تو ہے نا ملک میں. نہیں وہ خطرہ اپنی جگہ کے اوپر, یہ تو وہاں پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں تبدیلی والے سارے. کہاں پہ؟ اسٹاک ایکسچینج میں. اور کون پہ؟ دادا جی سارے تو نہیں ہیں, 5 انگلیاں کیسے برابر ہو گئی؟ نہیں, وہاں پہ آپ کو بڑا ہی نفرت وہاں پہ پھیلائی گئی تھی, اور آپ کو پتا سب سے پہلے خبر ہو یا نفرت ہو اسٹاک مارکیٹ میں پہنچتی. تو پھر مارکیٹ رینج باؤنڈ کیوں ہو گئی؟ اٹھائیں نا مارکیٹ کو. ہے تو اس سے جتنا پیسہ تھا لا بیٹھے ہیں. جی, تو اب سوچی پے ہیں ان کی کریے تو اب کیا ہوگا. جی نیکسٹ میسج بلال طالب کا ہے, کہتے ہیں دادا جی میرے پاس 40 سے 50 لاکھ کا بجٹ ہے, میں لاہور میں کون سی سوسائٹی میں پلاٹ لے سکتا ہوں ریمنڈ روڈ کو خاص طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے؟ تو پھر آپ ایل ڈی اے ایونیو 1 کے اندر کیوں نہیں ٹرائی کرتے ہیں دادا جی؟ اس کی ڈیولپمنٹ بڑی سلو سی ہے. اس کا سنا ہے 10 مرلے کا بھی مہنگا ہو گیا. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کافی زیادہ لوگ ہیں. یار آپ وہ پرلی طرف چلے جائیں, وہ کیا نام ہے اس کا, AWT فوجیوں کی؟ نہیں, اس سے بھی آگے ہے. وہ تو چنار باغ ہے. چنار باغ اتنے کا آپ کو مل جائے گا. واہ 10. جی ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے. کتنے اس نے بتائے؟ 40 سے 50 لاکھ روپیہ. ہاں, بڑے مناسب پیسے ہیں. نہیں مطلب اس میں تھوڑا بہت اونچے نیچے کر کے آپ کنال میں چل جا سکتے ہیں وہاں. اور رائے ونڈ روڈ پہ ٹریفک کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اب تو رائے ونڈ نے باقاعدہ لاہور کے ساتھ ہی آہو. جی میپل لیف سیمنٹ کے حوالے سے شعیب خان نے پوچھا. شعیب خان یہ میں آپ کا میسج آخری دفعہ پڑھ رہا ہوں, دوسروں کو موقع دیں اور ایک پروگرام میں ایک سوال. آپ نے میپل لیف کا پوچھا تو جواباً میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم میپل لیف سیمنٹ کی سپورٹ کی بات کریں تو اب اس کو سپورٹ 37 روپے کے لیول پہ ہے, جس کے یہ بہت قریب پھر رہا ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ بھٹک رہا ہے. اگر 37 کی سپورٹ ٹوٹ گئی تو اس میں جو 53 کے لیول تک کا مومنٹم ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور مارکیٹ میں 40,000 کی سپورٹ ہے, جس سے مارکیٹ بہت قریب پھر رہی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب مارکیٹ اپنی سپورٹ کے اتنا قریب موجود ہو تو مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ پھر وہ ٹوٹ جایا کرتی ہے. 40,000 کی سپورٹ سے میتھمیٹیکلی لیگ 55,000 کی نکلتی ہے, لیکن پھر وہی بات کہ ماضی کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ کو 45,000 پلس پہ جا کے سسٹین کرنا چاہیے تھا, جو کہ وہ نہیں کر پا رہی. تو ایسے میں پھر وہی بات توڑ دیا کرتی ہے مارکیٹ سپورٹ. اب نیچے والی توڑے گی یا اوپر والا؟ دادا جی وہ نیچے کے بہت قریب پھر رہی ہے, 40,000 کے قریب پھر رہی ہے. اور اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر 55 نہیں لگے گا. نہیں تو پھر 55 نہیں لگے تو مارکیٹ کدھر جائے گی؟ پہلے 37 پہ آئے گی اور پھر 33 پہ آ جائے گی. ٹھیک, یہ اس وقت مارکیٹ کا کرنٹ سٹرکچر ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ لیول کے اوپر اپنی پوزیشن اسکیئر کر لی جائے. جی, مال بیچ دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اگر نیچے گئی تو 12 نیچے جا کے پھر خرید لیں گے. یہ میں ڈے ٹریڈر کی بات کر رہا ہوں, لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا. اور اگر اوپر کو چڑھی تو ہم دوڑ کے گاڑی پہ سوار ہو جائیں. 2 روپے مہنگا لے لیں گے, جب چل جو رہا ہوگا تو مہنگا لے لیں گے. لیکن دادا جی میں اس میں ایک چیز عرض کروں, عالمی مندا جو امریکہ سے شروع ہو کے بھی آنا ہے دنیا بھر میں, اس کے متعلق تمام ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ایک ہی چیز کنگ ہوگی, وہ کیش ہے. جس کے پاس کیش ہوگا اس کو سٹاک مارکیٹ, کموڈٹی مارکیٹ اور فارکس مارکیٹ کے سودے بھی اچھے ریٹ پہ ملیں گے, اور اسے ایسٹس بھی مناسب قیمت پہ ملیں گے. بہت اعلیٰ پراپرٹی, ریل اسٹیٹ, پلاٹوں کی بات. ادھر سے میرے روپے نو عمران خان پہ آ گیا تھے, وہ $200 کر دیتا تھا, میرا تو پیا پہ ہی اٹھ گیا. یہ بھی میرا ذمہ ہے, میں اسٹڈی پر آؤں کہ خان صاحب کو ہینڈل کروں. انہوں کوئی نہیں ہینڈل کر سکتا. لیکن چکو ٹیکنالوجی ابھی تک دنیا میں نہیں آئی. چکو ٹیکنالوجی نہیں آئی. میں نے پہلے دن کہا تھا چکو پوا دو, حکومت بچ جائے گی. نہیں منیا تو نہ منو, ساڈا کام تو آواز گانا تھا. اور ان کے منہوں کے اوپر چیکو ڈال دیں تاکہ وہ دن رات جو بولتے رہتے ہیں نا, تو اس کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. دادا جی ایک حلف اور بھی ہونا چاہیے کہ آپ اکانومی کے معاملات پر اور سینسٹیو موضوعات پر گفتگو نہیں کریں گے. کیوں؟ اگر نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے دادا جی؟ وہ پھر تباہی میں. نیکسٹ میسج ارتضیٰ چودھری کا ہے, اور انہوں نے بڑا تفصیلی میسج لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بدقسمتی سے میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا تھا, یہ ملک سے باہر رہے,
ATM بھی ایکسپائر ہو گیا, اور ظاہر ہے KYC اور بایو میٹرک کے سلسلے میں اکاؤنٹ لاک ہو گیا. اب بینک کہتا ہے کہ آپ پاکستان آئیں, چھٹی ممکن نہیں ہے, اس میں چند پیسے پڑے ہیں, وہ بھی آپ ضبط تصور کریں, ظاہر ہے سیز جو ہو گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت تک ڈیفر کروا, انہیں انٹیمیشن دے دیں باقاعدہ لکھ کے کہ میں اس حالت میں ہوں اور جب بھی میں پاکستان آؤں گا میں کروا دوں گا. یہ ایک انہیں لیٹر لکھ دیں اور اس لیٹر کا ڈلیوری وغیرہ کا ثبوت اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہے. ہاں, اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو تبھی ہو سکتا ہے نا, اس سے پہلے تو آپ کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی نا میرے بھائی. کیلکولیشن تو ہم تاں کریں کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہو, اور آپشن اویلیبل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ظاہر ہے آپ کی پریزنس سے مشروط ہے معاملات, تو تب تک کے لیے اٹھا رہے ہیں فزیکلی, تب کے لیے اٹھانے کے لیے, ڈیفر کروانے کے لیے اس کے اوپر آپ ایک لیٹر ضرور ڈال دیں تاکہ آپ قانونی ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. جواد احمد کا میسج ہے. جواد آپ کے میسج کا شکریہ. آپ سمیت بہت سے لوگوں نے اسلام آباد یا اس کے قریب بلو ورلڈ سٹی کے متعلق پوچھا. اسلام آباد کے متعلق دادا جی کا یہ خیال ہے کہ اس کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے متعلق دھیان سے اوپینین دینا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں, وہاں کے ڈائنامکس ہو رہے ہیں, اور اگر دادا جی مجھے کہنے کی اجازت دیں تو وہاں کے مافیاز بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا, علیم خان نے لاہور سے جا کے وہاں پہ سکیم لانچ کرنے کی کوشش کی ہے, اگلوں نے عدالت کے ذریعے پھڑکا کے وہ مارا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے چھابے میں ہاتھ مارنے, تم لاہور سے آئے ہو, تیری ایسی تیسی. اب وہ سکیم جو ہے وہ عدالت میں پھنس گئی ہے. ٹھیک ہے, تبدیلی کے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں تبدیلی والے, وہ 50 فائلیں انہوں نے علیم خان والی سکیم کی اپنی گاڑی میں رکھی ہوتی تھیں, اور کوئی 100 فائلیں رکھی ہوتی تھی یہ والی کیڑی پلا, اور ریور ہے فرنٹ پروجیکٹ ہے, سمجھ راوی ریور ہے دادا جی, اس کی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی آپ کو, اور دیہڑیاں کتوں لانیاں نے اسی. ٹھیک ہے, اس کی فائلیں بیچ بھی گئی ہیں. اللہ دا نا جی, فائل نہ لینا, تہاڈی مہربانی جی. اس پروجیکٹ کی ایج بتاؤں کیا ہے؟ جی بتائیے. 30 سال ہے. ٹھیک ہے, اور خان صاحب کو یقین دلایا گیا کہ رزق اتنے ہی نکلے گا, لہذا وہ جب بھی لاہور آتے ہیں تو وہ اس پروجیکٹ کے اوپر نہ صرف کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور کرتے ہیں بلکہ اس کی پریس ریلیز بھی, اور دوستوں کو کہتے ہوں گے کہ زمینہ دے چکر مارنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ ٹویٹ ضرور کرتے ہیں. کیوں جی, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ بات کر لے, چلو کافی ہو گیا, 2 دفعہ کر لے, جب بھی وہ لاہور آتے ہیں وہ اسی پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہیں. ویسے پروجیکٹ تو ہم نے کیا کوئی نہیں ہے, لیکن اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کوئی دل میں قوموں ہوتا ہے کہ اینی دلچسپی کیوں ہے؟ تو اس لیے دلچسپی ہے کہ وہ تو دوستوں نے یہی بتایا کہ یہیں سے رزق نکلے گا, اب تو نیکسٹ ٹارگٹ اس کو رکھیں. جو بھی یوتھیا یا نان یوتھیا پراپرٹی ڈیلر دیکھ لیں, کوئی 100 فائلیں چکی پھرتا ہے, کوئی 200 چکی پھرتا ہے, اور 100 میں نے تمہیں دبئی کا تو سب سے پہلے بتایا کہ وہاں پہ 18 لاکھ روپے پاکستانی کی 5 مرلے کی فائل بک رہی ہے. حد ہی ہو گئی ویسے, کتنے ہی اٹریکٹیو پرائز ہے جی, اور دبئی میں بیٹھے ہوئے بندے کے پاس, جس کو آلریڈی کرنسی کی مد میں 33% کا گین مل چکا ہے. 30 سے اٹھ کے 45 پہ گیا نا, بلکہ 50% کا دادا جی. ٹھیک ہے, مزہ آیا جی. آج کے دن کا آخری میسج پڑھوں قاسم کا. قاسم, آپ نے پوچھا حبیب رائس پروڈکٹ مل کے شیئر کے متعلق. دیکھیے اس میں میری عرض یہ ہے کہ جو اس طرح کے شیئر ہیں نا, جو سیزن کے ساتھ چلتے ہیں, شوگر ملوں کے شیئر ہو گئے, رائس کی پروڈکٹس کے شیئر ہو گئے, ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ 2-2.5 مہینے کی ایکٹیویٹی اس میں ہوتی ہے, اور 8 سے 9 مہینے یہ پورا سال سکون کرتے ہیں, اور اگر سیزن برا ہو تو یہ 2 سے 2.5 مہینے بھی ورسٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس میں سے کیا کمانا ہے؟ بالکل صحیح سمیٹیں جی. آج کے دن کی آخری بات کریں. یہ وہ کمپنی ہے جنہیں کمپلسری لسٹنگ کے تحت کیا گیا 1996 کے اندر, بلکہ 7 تک جو تھا, ہر وہ کمپنی جو بینک سے لون لیتی تھی اس کا سٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹ ہونا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ہر کمپنی جو لگتی تھی وہ بینک سے لون لیتی تھی, لہذا یہ اپنی مجبوری کے تحت لسٹ ہوئے ہیں, کوئی شوق میں نہیں ہوئے. 96-97 میں یہ قانون ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں سیلولر کمپنیاں لینڈ کرنے لگی تھیں, تو کوئی بھی لسٹ نہیں نہ ہوئی. ٹھیک ہے, سامعین کرام, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. سامعین کرام, آج دادا پوتو شو کے سلسلے میں یہ نئی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.